جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ اچھا، گزارش ایسے ہے کہ میرے پاس لندن میں رات کے 11:45 ہو گئے، ٹھیک 15 منٹ کے بعد لندن میں نیا سال شروع ہو جائے گا۔ پاکستان میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو پاکستان والوں کے لیے نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ اب بات ایسے ہے کہ میرا کوئی ایسا پلان نہیں تھا آج کچھ بات کرنے کا، لیکن کچھ ویڈیو سکرول کرتے ہوئے کچھ ویڈیوز دیکھیں، پچھلے سال کی گلمپس دماغ میں گھوم گئے، بیچ میں جو ظلم اور بربریت پاکستان میں ہوا وہ گھوم گیا، فلسطین میں جو ہوا وہ دماغ میں گھوم گیا۔ تو یہاں کے آگے بیٹھ کے میں نے سوچا کہ بات کریں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اب آگے یہ ہے کہ میں کوئی یونائٹڈ نیشن کا پریزیڈنٹ بھی نہیں، اور میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی نہیں، اور یونائٹڈ نیشن میں بھی میرا کوئی اختیار نہیں چلتا، تو میں نے پاکستان میں بھی میرا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ تو میں نے سوچا کہ اب کہاں سے میں چینجنگ سٹارٹ کروں گا، تو میں نے کہا چینجز میں اپنے اندر سے سٹارٹ کروں گا۔ تو میں نے بہت سال پہلے 30 سال کی اسموکنگ کے بعد میں نے after 30 years آف اسموکنگ میں نے اسموکنگ چھوڑ دی۔ مجھے چوتھا سال غالباً جا رہا ہے۔ تو وہ ایک ریزولوشن تھا، وہ اچھا وہ مڈ دا ایئر ہوا، وہ سال کے اینڈ پہ نہیں ہوا، وہ مڈ دا ایئر ہے، خیال آیا کہ چلو چھوٹو پڑا مٹی پاؤ، تو وہ ہو گیا۔ تو اور بھی بہت سارے کام ہوئے، ہیلدی ایکٹیویٹیز لائف میں آئیں، لائف میں بہت ساری چیزیں آئیں، لائف میں یہ یوٹیوب آ گیا، لائف میں ٹک ٹاک آ گیا، یہ خاص طرح عمران خان صاحب کی مہربانی کی وجہ سے there was no planning about it۔ لیکن ایک تھا کہ جراثیم تھوڑے سے تھے اس قسم کے بولنے کے اور بات کرنے کے۔ جب اسکول میں 9th 10th میں پڑھتے تھے، ہمارا اسکول میں ڈرامہ بڑا براڈ بیسڈ ڈرامہ ہوا کرتا، چھوٹا ڈرامہ نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمارا آڈینس آتی تھی، میرے 4 5 شو ہوتے تھے، ہم بچوں کو دکھایا کرتے تھے، پھر وہ پیرنٹس کو دکھاتے تھے، پھر ان کے عزیز و اقارب کو دکھاتے تھے۔ اس طرح ہمارے 3 4 شو چلا کرتے تھے باقاعدہ۔ اس کے باقاعدہ سٹیج کے اوپر سیٹ چینج ہوتے تھے، ایک پراپر ڈرامہ ہوتا تھا جس طرح اس کو ڈرامہ کہا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے پاس یہ عام اسکولوں میں شاید اویلیبلٹی نہیں تھی۔ ہمارے اسکول میں آڈیٹوریم تھا، بہت بڑا آڈیٹوریم تھا، جس میں 200-250 بندے کے بیٹھنے کی گنجائش بھی تھی، پھر پیچھے گیلری بھی تھی۔ سو اٹ واز اے پراپر آڈیٹوریم جہاں پہ ہم ڈرامہ کرتے تھے۔ خیر وہ یہ تو بات نکل گئی۔ تو وہ جراثیم تھے جو نکل کے یہاں پہ سامنے آئے، اور انہوں نے مجھے یہ وی لاگ کرنے شروع کر دیا اور اس طرف لگا دیا، اور یہ میرا زندگی کا کہہ لیں کہ ایک نئی اچیومنٹ میں نے اڈاپٹ کی اسموکنگ چھوڑنے کے بعد۔ جو اچھے کام کیے ان میں سے یہ کیا، یا جو اور بہت سارے اچھے کام کیے جس میں اس وقت نہیں جانا چاہ رہا۔ تو میں نے دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا یار اب ہم کیا چینج کر سکتے ہیں، ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں ہمارے ملک میں، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ہم ذاتی طور پہ اپنے کام کے علاوہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہوگی پاکستان کے حالات کے ساتھ۔ حالانکہ پاکستان میرا کوئی سٹیک نہیں ہے، سچ پاکستان میں میرا کوئی سٹیک نہیں ہے۔ سٹیک میں مراد یہ کوئی میرا پاکستان بزنس نہیں ہے، کوئی میری وہاں پہ چیز نہیں، لیکن ایک محبت کا احساس تھا۔ اس احساس نے زور اس وقت پکڑ لیا جب میں عمران خان کا آخری مارچ کا مہینہ تھا، خان صاحب کی پریڈ تھی، اور اب باجوہ صاحب ان کو سلوٹ مار رہے تھے پریڈ گراؤنڈ میں، اور اس وقت میرے چھوٹے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ سم تھنگ ہیز ہیپن رانگ، یہ عمران خان کو یہ اب لے دے جائیں گے، یہ ہی از گلٹی۔ اس کی جو باڈی لینگویج ہے گلٹی پرسن کی نا، مجھے بڑا سرپرائزنگلی آج بھی یاد ہے وہ بات ان کی۔ بٹ اینی وے، اس وقت جب میں پاکستان گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں پاکستان میں جا کے نا، کیونکہ ہم جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک ایج آتی ہے جب وہ ریٹائرمنٹ جسے ہم ایج کہتے ہیں، تو ان کو دل کرتا ہے کہ اپنے ملک میں جا کے اپنی ہواؤں میں جا کے گھومے پھرے، بیٹھے کو پرانے یار دوست کو بیلی کو بچ گیا، اس کو جا کے مل لیا، گپ شپ کر لی، تو گھومنے پھرنے کا ایک تھا۔ اور میرا کچھ کاروبار کرنے کا پروگرام بن رہا تھا پاکستان کے ساتھ، کچھ انویسٹمنٹ کرنے کا یا کوئی اس قسم کی چیزوں کی بھی پلاننگ تھی۔ اٹ واز اراؤنڈ دا ٹرن، سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن اچانک یہ ہوا یہ کہ سر پاکستان کے ساتھ جو ہو گیا، اب اس ہونے میں ہوا یہ کہ میں میڈیا کے ساتھ انوالو ہو گیا، میڈیا سے سوشل میڈیا سے انوالو ہو گیا، یعنی ٹک ٹاک پہ ہو گیا، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، اور یہ میڈیم، یہ جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ کرتا کراتا لوگوں کے دوستوں کی میرے محبتیں تھیں، لوگوں نے فالو اپ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح کرتے کرتے اس طرف کو چل پڑا، اور اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہو گئی ہوئی ہے، اور ہر دل دکھتا ہے۔ سب سے بڑی جو تکلیف مجھے ذاتی طور پہ جو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے خان صاحب کی۔ ہی ڈونٹ ڈیزرو دس، جو پاکستان میں ہوا ہے، اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں اور جو کیا جا رہا ہے، ان کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ کس شخص کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ کیا ہم یہ کرتے رہیں گے صرف اس لیے کہ باہر والے نہیں چاہتے کہ ہم اس کو نکال دیں گے؟ پر اینی وے، یہ پھر بات اور طرف، میں جو بات کرنے چاہ رہا ہوں، لیٹ می کم ٹو دس، کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ ڈی ٹریک ہوتا ہے بندہ آرام سے۔ خان صاحب کا سبجیکٹ ہے، تو مجھے بیسیکلی خان صاحب کی بہت دکھ تکلیف تھی، جس میں ہم یہاں پہ آ گئے۔ اب اس میں انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے آج خیال آیا کہ ہم نے نئے سال میں اب کیا کرنا ہے۔ تو میں اٹھ کے یہ بیٹھ کے ویلاگ کرنے بیٹھ گیا، اب آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ میں کوئی بڑی شخصیت تو ہوں نہیں، کہ میں کوئی کسی حکومت کا سربراہ ہوں، مملکت تو نہیں ہوں، تو چھوٹے لیول پہ ہم نے کیا سٹارٹ کرنا ہے۔
تو مجھے جو فیل ہوا نا وہ میں آپ سے شیئر کروں اگلے 4-5 منٹ کے اندر. ہم نے نیا سال 2024 کیسے سٹارٹ کرنا. میں جو سمجھ رہا ہوں، جس طرح میں چاہ رہا ہوں میرے بچے، میری فیملی، میرے ارد گرد کے لوگ چلیں، میں ان کو لے کے چلوں گا، ان کو یہ بات بتاؤں گا، یہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ وہ ساری چیزیں جو میں آپ سے کروں گا وہ میری اپنی ذات کے لیے بھی وہی ہوں گی. اس وقت ہم 2023 میں ہیں، ہم انٹر کر رہے ہیں 2024 میں. 2024 میں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے. پچھلے سال میں میرے بہت سارے پیارے ہم سے جدا ہو گئے. ابھی جسٹ اپنے ایک انکل کو میں دفنایا 2-3 دن پہلے، ان کی قبر میں مجھے اترنے کا موقع ملا. سر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں. ہمارے پاس ایک اختیار ہے کوشش کرنے کا، وہ ہم نے پوری ایمانداری سے کرنی ہے. جب بھی آپ کسی کام میں پوری ایمانداری سے کوشش کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے سونر اور لیٹر. جلد یا بدیر آپ کو اپنے کیے کا کچھ نہ کچھ ملے گا، ضرور فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کبھی کبھی بے گناہ عمران خان کی طرح جیل میں چلے جائیں، حضرت یوسف کی طرح بے گناہ جیل میں چلے جائیں. میں ان کو ریزمبلنس نہیں دے رہا، جسٹ ذکر کر رہا ہوں کہ بے گناہ بھی لوگ جاتے، پیغمبر بھی چلے گئے تو عمران خان بھی چلا گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پر anyway، تو بات یہ ہے کہ ہمیں اختیار ہے، ہمارے پاس اختیار ہے کوشش کرنے کا، اور کوشش ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنے کا. رزلٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ رب کی ذات کے اختیار میں. سو ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اور اپنے حصے کا جو ہم کام کریں گے اس میں ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس ہے زندگی میں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ منبع ہے، وہ ہے اچھائی اور برائی کا فرق. فرسٹ آف آل آپ کو اچھائی اور برائی میں فرق. آپ کو شاید بیچ میں یہ ارد گرد پٹاخے چھوٹنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ 50 منٹ میں تھوڑی دیر میں نیو ایئر سٹارٹ ہو جائے گا. 2-4 منٹ میں 5 منٹ 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں غالباً. یس 2-3 منٹ میں لندن میں نیا سال شروع ہونے والا. تو ہمارے پاس کام ہے اچھائی اور برائی کے فرق کرنے کا. ہم نے صرف یہی کرنا 2024 میں، ہم نے اچھائی اور برائی کا فرق کرنا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی بچوں کو، اپنے آپ کو، تمام چیزوں کو اچھائی کی طرف لے کے جانے کا، برائی کی طرف ہم نے نہیں جانا. صرف اتنا ہی اگر ہم کام کر لیں گے، اگلے سال 2024 میں اچھائی اور برائی کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیڈر چنیں، اپنے دوست چنیں، اپنے بہن بھائی چنیں، اپنے عزیز و اقارب جو میں سے چنیں، اچھے اور برے لوگوں کا فرق کرنا شروع کر دیں. جلدی سے میں آپ کو اچھے بندے کی نشانی بتا دیتا ہوں. اچھی فیملی ممبر کے، اچھے گھومنے پھرنے والے ارد گرد اچھے بندے کا. اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایماندار ہے، مخلص ہے. وہ اچھا بندہ ہے. اس کی آپ کے ساتھ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، قطع نظر اس سے، وہ اچھا بندہ ہے، اس کا آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ چلیں. اور اسی طرح جب آپ ملکی لیول پہ چلے جائیں، شہر کے لیول پہ یا ملکی لیول پہ جائیں، ہر وہ شخص اچھا ہے جو آپ کی طرح ہے، جو آپ کی طرح بہیو کرتا ہے، جو ملک کا خیال کرتا ہے. بینٹلے میں بیٹھا ہوا شخص یا بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والا شخص آپ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، میرا نمائندہ نہیں ہو سکتا. آپ کا میرا نمائندہ وہی ہوگا جو میرے جیسا ہوگا. یہ بینٹلے والا بینٹلے والوں کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہو سکتا. اور یہی چیز ہمیں 2024 میں لے کے جانے، کیونکہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. آئی کم ٹو دا پالیٹکس، مجبوری ہے جو انوالومنٹ جو ہوئی ہے. تو ان الیکشنوں میں ہم نے صرف اور صرف جو ہے ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے. ان لوگوں کا انتخاب نہیں کرنا. ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، سامنے صاف نظر آ رہا ہے کہ کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، ہم نے ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. ہم نے اچھائی اور برائی کا فرق کرنا ہے، ظالم اور مظلوم کا فرق کرنا ہے. ہم نے مظلوم کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جب ہم یہ کام کر لیں گے ہمارا 2024 اچھا ہو جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ہے وہ عمران خان کا نہیں ہے، وہ عمران خان نے سٹارٹ کیا. وہ چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ بھی عمران خان کا نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر اللہ کا پیغام ہے. سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور برائی کے خلاف کھڑے ہوں. اس چیز کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ لندن میں 2019 شروع ہو چکا ہے، اور مجھے ملنے کے لیے میرے گیسٹ میرے سامنے کھڑے مجھے نظر آ رہے ہیں. اس لیے میں اس وقت کے اجازت ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بے شمار دعائیں آپ لوگوں کے لیے. میرے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.